حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جن کا مشہور ترین لقب ہے معصومہ، اور نام ہے ان کا فاطمہ، اور وہ صاحبزادی ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اور ان کی والدہ تھیں حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں، یعنی امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے بھائی بہن، یعنی بھائی 18 تھے اور بہنیں 19، اور امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ یہ دونوں کے دونوں والد کی جانب سے تو تھے ہی بہن بھائی، لیکن والدہ کی جانب سے بھی تھے، یعنی حضرت نجمہ خاتون کی صاحبزادی ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت بہت زیادہ دقیق اس کا ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن کچھ علماء نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی ذی قعدہ 173 ہجری مدینہ میں ولادت ہوئی، اور جس طرح سے تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بہن کا ذکر ملتا ہے کہ جن کا نام کلثوم تھا، اور جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام کا ذکر ملتا ہے، یا جس طرح سے حضرت صفیہ خاتون کے گریے تھے حضرت حمزہ کی شہادت پہ، اور ان بہن بھائیوں کا ذکر ملتا ہے، تو اسی طریقے سے امام رضا اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی محبت کا بھی وہی جلوہ نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے ذکر ملتا ہے۔ جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ 18 بھائی تھے، اور خود ان کی 18 بہنیں تھیں، کیونکہ وہ خود 19ویں ہو گئی، اور مختلف جگہ دنیا بھر میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صاحبزادے اور صاحبزادیوں کی قبور ہیں، لیکن بعض قبور کے بارے میں دو اقوال ہیں، یا بعض جگہ شک بھی ہے بعض قبروں کے بارے میں، لیکن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے بارے میں صرف ایک قول ہے۔ اب مدینے سے یہاں کیوں تشریف لائیں؟ وہ امام رضا علیہ السلام کی خواہش پر، اور خود ان کی بھی خواہش تھی کہ امام کا دیدار کریں، مدینے سے جا رہی تھیں مرو۔ اس زمانے میں اس علاقے کا نام ظاہر ہے کہ مشہد نہیں تھا، خراسان اس پورے ایریا کا نام تھا، اور اس میں اس علاقے کا نام کہ جہاں پر آج مشہد ہے، اس کو کہا جاتا تھا مرو۔ لیکن یہ وہاں پہنچ نہیں پائیں، البتہ یہ جو مشہور ہے کہ جب پہنچی تو انہوں نے سیاہ پرچم دیکھے اور امام کی شہادت ہو چکی، یہ بالکل غلط ہے، اصلا بالکل غلط ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کم سے کم کوئی قول ہو، اصلا کوئی اس قسم میں قول ہی کچھ نہیں ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی وفات یا شہادت امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی تھی، بعد میں نہیں ہوئی تھی۔ تو اب راستے میں ایک علاقہ پڑا سابا، تو وہاں کے بارے میں تاریخ قوم اور مختلف کتابوں میں ایک ذکر ہے کہ وہاں جو ساتھ آ رہے تھے یہ لوگ، یعنی باقی امام کچھ زادے بھی تھے، مختلف سادات تھے، آج بھی وہاں پر کئی قبریں ہیں اکٹھی کچھ سادات کی،
تو احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ یا ان پر حملہ ہوا تھا اور یا ان کو زہر دیا گیا تھا۔ اور اسی صدمے کی وجہ سے یا زہر کے کچھ اثر کی وجہ سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا مشہد نہیں پہنچ پائیں، یعنی مرو۔ اور اس حملے کی جب خبر پہنچی، یا یہ جو ان کو زہر دیا گیا، اور پھر جو پتا چلا اشعریوں کو، قوم کے بارے میں توجہ رہے کہ یہ حتیٰ آئمہ کے زمانے میں بھی ایک بیابان میں شیعوں کا مرکز تھا، چھوٹا سا، اور وہاں پر ایک قبیلے کے لوگ تھے کہ جو اشعری کہلاتے تھے۔ ان میں سے جناب سعد اشعری اس وقت وہاں کے بڑے تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو انہوں نے قم آنے کی دعوت دی اور خود پہنچے، اور جا کر ابھی جب جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ آ ہی رہی تھیں تو انہوں نے جا کر ان کے ناقے کے لگام کو تھام لیا تھا، اور اس کے بعد ان کو اپنے گھر میں لے کے آئے اور اپنا مہمان بنایا، اور 17 دن وہ وہاں پر رہیں، اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور جس گھر میں وہ رہی تھیں وہ گھر تھا خود سعد اشعری کا، اور آج بھی وہاں پر ایک مدرسہ بنا ہوا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے مدرسہ ستیہ، جس طرح سے فارسی میں کہا جاتا ہے بی بی۔ بالکل قدیم فارسی میں کہا جاتا تھا بی بی کے علاوہ ایک جملہ کہا جاتا تھا ستی، اور ستی کے وہی معنی ہوتے تھے کہ جو ہے بی بی کے، محترمہ، خانم، بیگم، لیڈی، میڈم، اس قسم کے معنی تھے ستی کے، جیسے بی بی کے بھی اصل میں یہی معنی ہے۔ اب کیونکہ بی بی لگتا ہے جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اور بزرگ ہستیوں کے ساتھ، تو عام طور پہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ بی بی کسی مثلا مقدس خاتون ہی کے ساتھ لگنا چاہیے نا، وہاں پر یہ ایک عام لفظ تھا بی بی۔ تو عموماً جو ذرا سی عموماً ایسا ہوتا تھا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض زمانے میں بعض الفاظ جو ہیں وہ جرنل ہوتے ہیں، لیکن اب کیا ہو گیا ہے عموماً اب آج کل کی فارسی میں کہ جو ذرا بڑی ایج کی ہو اس کو بی بی کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی ہو اس کو کہا جاتا ہے بانو، جبکہ ہمارے ہاں بانو جو ہے وہ نام کا حصہ ہو گیا ہے۔ بانو تقریباً فارسی میں نہیں، فارسی میں مس کے معنی میں ہے، جس طرح مس جن کو کہا جاتا ہے یہاں پر، تو ان کے لیے وہاں پر بانو استعمال ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بانو ذرا آگے بھی لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو الگ الگ اس کے استعمال ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ تو شاہزادی کہتے ہیں، فارسی میں زادی نہیں کہا جاتا۔ مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے شہزادے، اور خواتین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے شہزادے، لیکن اس میں اضافہ کر دیتے ہیں شہزادے خانم، یا مثال پہ کہہ دیتے ہیں شہزادے بانو یا بانو شہزادے خانم، تو یہ مختلف استعمال ہیں۔ تو اس زمانے میں جو ٹائٹل چلتا تھا احترام کے لیے وہ چلتا تھا ستی، تو آج بھی وہ مدرسہ موجود ہے، ہم بہت کئی دفعہ گئے بھی ہیں، اور اس کا نام ہے مدرسہ ستیہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد بآل محمد۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ جو ان کا مقام ہے یعنی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا، وہ صرف یہ ہے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی بہن تھیں، تو یہ غلط ہے، کیونکہ ان کے پاس اور بھائی بھی تھے اور بہنیں بھی تھیں، تو صرف اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو مقام ہے یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ میں اپنے تمام بہن بھائیوں میں امام رضا علیہ السلام کے علاوہ اپنے ہی زمانے میں بہت زیادہ معرفت والی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی شہرت ہے یہ ان کی شہادت کے بعد کی نہیں ہے، یہ جو ان کا احترام ہے یہ ان کی شہادت کے بعد کا نہیں ہے،
یہ جو ان کی زیارت کے فضائل ہیں یہ ان کی وفات یا شہادت کے بعد کے نہیں ہیں. یہ نہ سوچا جائے کہ قم میں قبر ہے تو احترام ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ قم کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں پر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ دفن ہوئی. تو 17 دن کے بعد جب دفن ہوئی، وفات ہوئی، تو یہ دفن ہوئی وہاں کے قبرستان میں، کہ جو بعد میں یہ پورا حرم کا علاقہ بن گیا. اس زمانے میں اس قبرستان کا نام تھا بابلان. تو اب جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان کو تفصیل سے ہم بیان کریں گے. اور جو ایک اہم فضیلت ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی امام زادے کی زیارت معصور نہیں ہے. معصور سے کیا مراد؟ یعنی جو خود ائمہ نے بیان کی. لیکن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت جو ہے وہ امام رضا نے بیان کی ہے. یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے تمام امام زادوں میں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو کچھ روایتیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ جو ان کے فضائل ہیں، کیونکہ عام طور پہ ذہن میں آتا ہے قم میں ہے تو ان کے فضائل ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اب یہ جو فضیلت ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی، سب سے پہلے یہی کلیئر ہو جائے کہ یہ قم میں دفن ہونے کی وجہ سے یا امام رضا علیہ السلام کی بہن ہونے کی وجہ سے صرف، کیونکہ اور بھی بہنیں تھیں، گو کہ یہ فضیلت ہے. اصل سوال کیا ہے کہ کیا یہ سب جو 19 بیٹیاں تھیں سب برابر ہیں؟ نہیں، یہ بڑی زیادہ ہیں. یہ اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ حضرت نجمہ خاتون اور امام رضا ایک بطن سے پیدا ہوئے؟ نہ، اس وجہ سے نہیں. یہ اپنی عبادت اور معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہیں. اور اب اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیونکہ اسی وجہ سے ہم اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے صحیح فضائل کی جانب توجہ ہو کہ جب ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ کس کی صاحبزادی ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. اور جب ان کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مشہور روایت ہے اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے، وَهُوَ مکہ، اور وہ مکہ ہے. وَإِنَّا لِرَسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِنَّا لِرَسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمًا وَهُوَ الْمَدِینَةِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے کہ جو ہے مدینہ. وَإِنَّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةِ، اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا حرم ہے وہ کیا ہے؟ کوفہ ہے. وَإِنَّا لَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلَدَةُ قُمْ، اور ہم باقی اہل بیت کا حرم ہے اور وہ ہے قم. بس یہ جو ہم نے توجہ دلائی تھی کہ قم ان کی وجہ سے، قم جو ہے وہ بعد میں نہیں مشہور ہو گیا، حوضے کی وجہ سے نہیں ہو گیا. قم میں خالص شیعہ تھے ایک زمانے میں، اور آئندہ کو دیکھتے ہوئے جو روایتیں آئیں گے اب سمجھ جائیں گے کہ جس کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام نے قم کو اپنا حرم کہا. تو امام فرماتے اِنَّا لَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلَدَةُ قُمْ، اور ہم باقی اہل بیت کے لیے حرم ہے کہ جو کیا ہے وہ قم ہے. اب فوراً اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے. سَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّنْ أَوْلَادِي تُسَمَّ فاطمہ، اور ان قریب ایک وقت آئے گا کہ اس میں میری نسل میں سے ایک خاتون کے جس کا نام فاطمہ ہوگا انہیں دفن کیا جائے گا. ابھی امام کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے امام موسیٰ کاظم کی. ایسا بھی نہیں ہے کہ ابھی یہ پیدا ہو گئی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ اور گود میں، نا، ابھی امام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، یعنی ان کے والد کی. فَمَنْ زَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اور جس نے ان کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. وَفِي النَّقْلِ آخر تُقْبَضُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّنْ وُلْدِ اسْمُهَا فاطمہ بنت موسیٰ وَتَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَةِ الْجَنَّةَ بِأَجْمَعَهُمْ، اور ایک جگہ پھر اضافے میں بیان ہوا کہ جنت میں سب کے سب ہمارے شیعہ ان کی شفاعت سے داخل ہوں گے.
سب کے سب، بِأَجْمَعِهِمْ، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بِأَجْمَعِهِمْ، یعنی جتنے شیعوں کی شفاعت ہے یعنی باقی ائمہ بھی فرمائیں گے، اور اس میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ اور پھر یہیں پر بیان ہوا راوی سے، قال الراوی کان ھذا الکلام منہ قبل ان یولد الکاظم، اور یہ کلام امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس وقت کا ہے کہ جب حضرت کاظم کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ایک ایسی ہستی پیدا ہونے والی تھی کہ جن کی بشارت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہے، اور یہ فقط اس وجہ سے نہیں ہے کہ پھر ہم عرض کریں کہ جو قم میں ایک مزار ہے تو بس مشہور ہو گیا، علماء کے درمیان ہے تو ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ تو کسی کا بھی ہوتا جاتے، یا یہ کہ جی صرف یہ امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ایک اہل بیت میں ان کا خاص مقام ہے کہ اس مقام کی جانب امام نے اپنی پوتی تو پوتی اپنے بیٹے کی ولادت سے پہلے ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے تھے فداہا ابوہا، کہ تیرا باپ تجھ پہ سے قربان ہو جائے، فداہا فدا ہو جائے تجھ پہ، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بارہا فرماتے تھے۔ اب قم کی جو فضیلت ہے، اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے تھے فداہا ابوہا۔ امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہاں پر جناب سعد نے جا کر حضرت معصومہ کے اونٹ کی لگام کو تھاما تھا، اور یہ جو ہم نے عرض کیا کہ یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا جب پہنچی تو امام رضا کی شہادت ہو گئی، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ہمارے پاکستان وغیرہ میں چند خطیبوں نے ذاکروں نے بغیر کسی بنیاد کے مشہور کر دیا، ایسا ان کو بنیاد ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر بنیاد مان لی جائے تو یہ ساری اچھی خاصی روایتیں جو امام رضا علیہ السلام سے جو زیارت نامہ ہے وہ شک میں پڑ جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت امام نے فرمایا کس سے؟ جناب سعد سے، یہی سعد عشری، یا سعد، اب یہاں سے پتہ چل جائے گا اس روایت سے، یا سعد اندکم لنا قبر، اے سعد تمہارے پاس ہماری ایک قبر ہے، قلت جعلت فداک قبر فاطمہ بنت موسیٰ، اب یہ سعد کہتے ہیں کہ مجھے آپ پر سے فدا کر دیا جائے، ہاں قبر ہے فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر کی، یعنی آپ کی بہن کی۔ قال نعم، امام نے فرمایا ہاں، میرا اشارہ اسی قبر کی جانب ہے کہ وہ ہماری قبر ہے۔ من زارہا عارفا بحقہا لہ الجنہ، جو بھی زیارت کرے گا ان کی معرفت رکھتے ہوئے اس پر جنت واجب ہوگی، اس کے لیے جنت ہوگی، یہاں لفظ واجب نہیں ہے، فلہ الجنت، اس کے لیے جنت ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ معرفت سے کیا مراد؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ حتیٰ عام مومن کے جنازے میں بھی شرکت کی جائے تو یہ ہے کہ اسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ چلا جاتا ہے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، جتنا زیادہ رکا جاتا ہے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں نقل ہوا کہ جو شیعہ ہماری زیارت نہیں کر سکتا وہ ہمارے صالح مومنین کی قبور کی زیارت کر لے جا کے، یعنی اگر کوئی اس علاقے میں ہے کہ جہاں پر وہ ائمہ کی زیارت کے لیے خود نہیں جا سکتا، بہت دور ہے، وہ کیا سوچ کے جائے کہ یہ ائمہ کا چاہنے والا ہے، میں اس کی خبر پہ جا رہا ہوں۔ اب اگر کوئی اہل بیت میں سے کسی کی قبر ہو، یعنی ائمہ علیہ السلام میں سے کسی کے فرزند کی یا دختر کی، اور ان کی زیارت کی جائے تو کون سی معرفت ہے؟ وہ یہی والی معرفت ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ایک ہستی ہیں، یعنی ان کی دختر ہیں یا صاحبزادی ہیں، یا دختر یا پسر ہیں، یعنی صاحبزادی یا صاحبزادے ہیں، اور کیوں زیارت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوئی،
ایران میں جملہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی جو اتنی قبریں ہیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی، تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا اور دین کو آباد کر دیا۔ تو مختلف جگہ آپ کو قبریں ملیں گی پورے مڈل ایسٹ میں، مصر وغیرہ میں قبریں باقی رہ گئیں، لیبیا میں بھی حتی بعض قبریں تھیں، اسی طرح سے اور بعض علاقوں میں تھیں، وہ وہاں پر گمنام ہو گئی۔ اسی طرح حضرت معصومہ کی بہن کی قبر جو ہے وہ باکو میں ہے، رشیا میں، اور مشہور ہے۔ تو جہاں جہاں اہل بیت علیہ السلام گئے، ان کی نورانیت کی وجہ سے، اہل بیت کی نسل سے لوگ گئے، ان کی نورانیت کی وجہ سے، ان کی معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے بالآخر لوگوں کو دین سے آشنائی ہوئی، اور یہی سوچ کے اگر کوئی جائے کہ ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو بچایا ہے اور ہم تک دین کو پہنچایا ہے، اور اس میں جو اہم ترین ایک ذات ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، تو یہ معرفت سبب بنتی ہے کہ اس پر جنت لازم ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس قسم کی جتنی روایات ہیں انہیں کہا جاتا ہے مشروط، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی جملے ہیں وہ سب ہوتے ہیں مشروط۔ کیا مراد؟ کہ کل سے نوکری پہ آ جانا، مثال کے طور پر $5000 سیلری ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ آنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، شرائط پر عمل کرنا ہوگا تو ملیں گے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مخلص ہے، کام کرتا ہے، گناہ ہو گئے، توبہ کر لی اور اپنے کام پہ شرمندہ ہو گیا، اور فرض کریں ان کی قبر مطہر پہ جا کے توبہ کر لی، واقعاً گناہ معاف ہو جائیں گے، اس پہ جنت لازم ہو جائے گی، لیکن شرط و شروط کے ساتھ۔ لیکن کسی کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ گھر بھی واپس دینا ہوگا۔ وہ اگر کہے کہ میں راضی نہیں ہوں، 10 سال کا کرایہ دو، تو کرایہ بھی دینا ہوگا۔ وہ کہے کہ میرا کورٹ میں اتنا خرچہ ہوا تو وہ بھی دینا ہوگا، یعنی شرائط کے ساتھ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو فلاح پاؤ گے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کسی کو قتل کر دیا، نہ، سب کچھ ہے دنیا میں۔ کوئی جملہ یاد رکھیں غیر مشروط نہیں ہے، کچھ نہ کچھ شرط ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ شرط اس کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے جو اس جملے کے آگے پیچھے ضرور ہوتی ہے اور جو اس کو کور کرتی ہے۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں کوئی بھی جملہ جو ہے وہ بالکل بغیر کسی شرط و شروط کے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ پھر ایک اور جگہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زار المعصومہ بقوم کمن زارنی، جس نے زیارت کی معصومہ کی قوم میں، کمن زارنی، ایسا ہے کہ جس نے میری زیارت کی۔ مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام میں کہ جو قم میں ہے، وہاں پر ایک تھے آیت اللہ روحانی، اور میں بہت ان کے یہاں جاتا تھا، ان کے گھر بھی جاتا تھا اور ان سے نصیحتیں بھی لیتا تھا۔ تو خیر ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب میں ان کے گھر گیا تو ان کے گھر میں ایک صحن میں ایک طاق بنا ہوا تھا، طاقچہ کسے کہتے ہیں؟ وہاں پر ایک جو دیوار میں ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، ایک ایسا ہوتا ہے 4 ڈنڈے لگے ہوتے ہیں، یا 6 یا 8 یا 10 بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اوپر انگور کی بیل لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو شیڈ سا بن جاتا ہے۔ وہ قالین پر اور تکیہ وکیہ لگا کے وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو میں گیا تو بڑے وہ محزون تھے، اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ایک دن بتائے تقریباً مثلا 5-6 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، اور وجہ کیا بتائی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میں جب سے اندر نہیں گیا ہوں، جب سے بیوی کا انتقال ہوا ہے میں اندر کمروں کے اندر نہیں گیا ہوں، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے اس کی یاد آتی اور وحشت ہوتی ہے۔ بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ اور محبت کرنے والے تھے۔ تو ایک دفعہ میں مشہد جا رہا تھا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو ان سے ہم نے عرض کیا کہ میں جا رہا ہوں مشہد، نصیحت فرمائیے۔ تو انہوں نے واقعاً ایک چیز ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد ہماری یہی روش تھی، اور یہ عام طور پر ہو سکتی ہے جب انسان یا تو مشہد سے قم جائے اور پھر دوبارہ مشہد آئے، یا قم سے مشہد جائے اور پھر دوبارہ قم آئے۔ تو ہم لوگ تو رہتے ہی قم میں تھے، تو ہمارے لیے یہ پاسبل تھا۔
وہ انہوں نے کیا فرمایا، کہنے لگے جب تم جاؤ مشہد امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو سب سے آخر میں جانا، قم نکلتے وقت آخری زیارت کرنا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی۔ تو ہماری روش یہی ہو گئی تھی کہ بالکل جب تیار ہیں، پیکنگ ہو گئی ہے، تو پھر ہم جاتے تھے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور ان کی زیارت کرتے تھے، بالکل قم سے نکلتے ہوئے۔ اور ایک آدھ جو ہمارے دوست تھے وہ اس وقت لکھنؤ میں، آغا عرشی اور آغا ابوالحسن، ہم لوگ سب ساتھ جاتے تھے۔ تو وہ لوگ عام طور پہ جو ہے وہ کبھی کبھی یہ بھی کرتے تھے کہ جی اپنے سامان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ اب انہوں نے کیا فرمایا کہ آخری زیارت کرو قم سے نکلتے ہوئے کس کی؟ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی، اور ان سے توسل کرو کہ یا حضرت معصومہ میں جا رہا ہوں آپ کے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے، اور آپ اپنے بھائی کے پاس میری شفاعت فرمائیں، اور وہاں جا کر جو سب سے پہلی زیارت ہے کس کی جانب سے کرنا؟ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے پہلی زیارت کرنا۔ تو ہم جو پہلی زیارت کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ نیت کرتے تھے کہ یہ زیارت ہم کر رہے ہیں یا امام رضا آپ کی بہن کی جانب سے آئے ہیں اور یہ زیارت ان کی نیابت میں کر رہے ہیں۔ اور پھر بعد میں انہوں نے فرمایا جب مشہد سے قم آ رہے ہو تو آخری زیارت امام رضا علیہ السلام کی کرنا اور اس میں کہنا کہ یا امام رضا میں آپ کی بہن کے پاس جا رہا ہوں، میری وہاں شفاعت فرمائیے۔ تو پھر ہم جب قم پہنچتے تھے تو نہا دھو کے پہلی زیارت جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی کرتے تھے وہ کرتے تھے امام رضا علیہ السلام کی نیابت میں۔ تو یہ انہوں نے نصیحت فرمائی۔ حضرت آیت اللہ روحانی نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام رضا علیہ السلام تک زیارتیں ہو گئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے۔ اب امام تقی الجواد علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی، من زار عمتی بقم فلہ الجنت، جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی قم میں اس کے لیے جنت ہے۔ تو بعد کی یعنی ان کی ولادت سے پہلے کی بھی روایتیں بیان ہو گئیں، روایت بیان ہو گئی، اور ان کے بعد کی بھی روایت بیان ہو گئی۔ اور پھر اسی ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قم مرکز تھا شیعوں کا، اور قم میں ایک برکت آ گئی کس کی؟ ایک تو برکت تھی کس کی کہ وہاں اہل بیت کے چاہنے والے تھے، لیکن مزید برکت کس کی وجہ سے ہو گئی قم میں؟ حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلام علیہا کی وجہ سے۔ پھر امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت میں ایک حدیث میں نقل ہوا، ثم یظہر العلم ببلدۃ یقال لہا قم، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ ایک شہر ہوگا کہ جس کو قم کہا جائے گا، وہاں پر علم ظاہر ہوگا۔ وَتَسِيرُ مَعْدَنًا لِلْعِلْمِ وَالْفَضْلِ، اور یہ جو شہر ہے یہ معدن بن جائے گا۔ یعنی معدن کیا؟ جیسے کوئلے کی کان ہوتی ہے، کوئلے کا معدن، یعنی وہاں سے کوئلہ نکلتا ہے، یہ کیا؟ علم کی معدن ہوگی، اور یہاں سے جو ہے وہ علم نکلے گا۔ کتنا علم نکلے گا؟ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مُسْتَضْعَفٌ فِي الدِّينِ، اتنا علم نکلے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں بچے گا کہ جس تک دین نہیں پہنچ جائے، یعنی ہر جگہ پھیلے گا۔ حتی المخدرات فی الحجال، حتی جو پردے میں خواتین ہوں گی ان تک بھی دین پہنچ جائے گا۔ یہاں پر شاید مراد یہ ہے کہ شیعوں تک دین پہنچ جائے گا۔ ذالک عند قرب ظہور قائمنا، اور یہ جو سلسلہ ہوگا کہ قم سے تمام دنیا میں علم پھیلے گا اور ہر شیعہ تک پہنچ جائے گا، یہ ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے ہوگا کچھ۔ فَيَفِيضُ الْعِلْمُ مِنْهُ إِلَى سَائِرِ الْبِلَادِ، اور یہاں سے علم پھیلے گا تمام دنیا کے شہروں میں، فی المشرق والمغرب،
چاہے وہ مشرق کے شہر ہوں چاہے وہ مغرب کے شہر ہوں. فَيَتِمُّ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ، اور پھر اس قوم سے جو علم پھیلے گا اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق پر حجت پوری ہو جائے گی، تمام ہو جائے گی. حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَبْلُغْ إِلَيْهِ الدِّينُ وَالْعِلْمُ، یہاں تک کہ زمین پہ کوئی باقی نہیں بچے گا کہ جس تک علم اور دین نہ پہنچ پائے. تو یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ پھر ہوگا آخر زمانے میں. کہا جا سکتا ہے کہ یہ والا زمانہ جو چل رہا ہے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی جو زیارت ہے اس کے چند حصے ہیں. پہلا جو حصہ ہے اس میں جو آداب بتائے امام رضا علیہ السلام نے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی پہلے تسبیح کی جائے 34 ٹائم اللہ اکبر، پھر اس کے بعد 33 ٹائم 33 دفعہ کیا ان کی زیارت کی خاص ترتیب بتائی ہے. سبحان اللہ پہلے ہوگا. تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ میں کیا ہے پہلے؟ الحمدللہ. یہاں پر 33 یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ، پھر 33 دفعہ الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو زیارت شروع ہوگی اس میں پہلے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہیں. بعد میں باقی ائمہ علیہم السلام، حضرت خدیجہ کی، بلکہ رسول اللہ کے بعد حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ مولا امیر المومنین، اور باقی ائمہ علیہم السلام، اور پھر امام زمان علیہ السلام تک بات پہنچتی. اللہم صلی علی نورک و سراجک و ولی ولیک و وسیع وسیعک و حجتک علی حلقک. پھر یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ، کہ سلام ہو آپ پہ بنت رسول اللہ، سلام ہو آپ پہ دختر فاطمہ و خدیجہ. السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت الحسن والحسین، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، کہ سلام ہو آپ پہ اے ولی اللہ کی دختر، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی بہن، السلام علیکی یا امت ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے ولی خدا کی پھوپھی، السلام علیکی یا بنت موسیٰ ابن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلام ہو آپ پہ دختر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہاں سے السلام علیکی عرف اللہ بیننا و بینکم الجنت، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا آپ پر سلام ہو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جنت میں کیا ہے؟ ایک تعلق ہے، اور ایک دوسرے کو ہم جنت میں پہچانیں گے. وحشرنا فی زمرتکم، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے ساتھ محشور فرمائے. وأوردنا حوض نبیکم، اور ہمیں نبی کی حوض پر لے کے آئے گا، اور ہمیں پانی پلائے گا. سقانا بکاس جدکم من یدی علی ابن ابی طالب، اور آپ کے جد کی یعنی رسول اللہ کی حوض ہوگی، حوض کوثر، اور وہاں پر خداوند تبارک و تعالی ہمیں پانی پلائے گا اور ہماری پیاس کو بجھائے گا. اور یہ پانی پلائے گا کس کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالی؟ من ید علی ابن ابی طالب بکاس جدکم، ہاں، کہ آپ کے جد کا پیالہ ہوگا اور ہاتھ کس کا ہوگا؟ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ والسلام علیہ کا. اسأل اللہ ان یرینا فیکم السرور والفرج، کہ ہم تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے سرور اور آپ کی جو گشائش ہے اس کو ہم دیکھیں. ان یجمعنا و ایاکم فی زمرت جدکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے جد کے ساتھ ہم لوگ جمع ہوں. وَأَن لَا يَسْلُبَنَا مَعْرِفَتَكُمْ إِنَّهُ وَلِيٌّ قَدِيرٌ، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی معرفت کو کہیں ہم کھو نہ دیں، یعنی مرتے دم تک آپ کی معرفت رہے. أَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِحُبِّكُمْ، اب یہ اہم ترین چیز ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرتے ہیں آپ کی محبت کے ذریعے سے. وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، کہ جس پہ آج کل ہمارے لوگوں کو برا لگنے لگا ہے،
اور ہم قرب حاصل کرتے ہیں اللہ کا کس کے ذریعے سے؟ آپ کے دشمنوں سے برات کے ذریعے سے. وَالتَّسْلِيمِ إِلَى اللَّهِ رَاضِيًا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسلیم ہونے کے ذریعے سے قرب حاصل کرتے ہیں. بہی غیر منکرن ولا مستکبرن، نہ انکار کرتے ہیں ہم اور نہ تکبر کرتے ہیں، بلکہ تسلیم ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. وَعَلَى يَقِينِ مَا أَتَى بِهِ مُحَمَّدٌ، اور ہم یقین رکھتے ہیں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے اور ہمیں دیا ہے، کیا؟ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام، اور اس پر ہم راضی ہیں. نطلب بذالک وجہک یا سیدی اللہم ورضاک ودار الآخرہ، کہ یا اللہ تیرے ذریعے سے اے ہمارے سید و سالار، ہم تیری آخرت میں جو ہے تیری رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور آخر جملہ ہے یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں جنت میں. فإن لکی عند اللہ شانا من الشان، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شان ہی شان ہے، بے انتہا شان ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ابھی بھی جو بعض بڑے علماء ہیں ان کی روش یہ ہے کہ اگر کسی علمی مسائل میں پھنس جاتے ہیں تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کے پاس آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ان کی علمی مشکل حل ہو جاتی ہے. بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے علماء جب کسی مشکل علمی میں وہاں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں قبر مطہر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے پاس. آغا فاضل لنکرانی نے اور آغا اشراقی جو امام خمینی کے داماد تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی حدیث قصہ کے بارے میں، یا بلکہ آئے تطہیر کے بارے میں، اور اس میں کچھ جگہ پر جا کر ان لوگوں نے خاص توسل کیا تھا، اور دونوں نے اقرار کیا کہ اس کے بعد جو موضوعات ہمارے ذہن میں آئے وہ اس سے پہلے نہیں آئے تھے. آغا فاضل لنکرانی فرماتے تھے کہ جب میں کسی چیز میں مبتلا ہوتا ہوں، مشکل ہوتا ہوں، تو میں ان کی قبر کے پاس جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی، کہ جو اپنے زمانے کے بڑے مراجع میں سے تھے اور اہل بیت علیہم السلام سے وابستگی میں مشہور تھے، شہید ثالث قاضی نور اللہ ششتری رضوان اللہ تعالی علیہ کی جن کی قبر آگرے میں ہے، ان کی مشہور و معروف کتاب احقاق الحق پر انہوں نے ایک تعلیقہ اور اس پہ حاشیے لگائے جو تقریباً 30 جلدوں میں نشر ہوئی. ان کے والد نے خواب میں دیکھا تھا، آغا مرعشی فرماتے ہیں کہ انہوں نے 40 دن حرم مولا امیر المؤمنین میں جا کر توسل کیا تھا. اور وہ توسل کس چیز کے لیے تھا؟ وہ توسل تھا کہ مجھے میری جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر سے آشنا فرما دیں. تو بعد میں انہیں مکاشفہ ہوا یا خواب میں مولا امیر المؤمنین کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ میں فاطمہ کی وصیت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. یعنی میں تمہیں قبر بتا دوں کون سی وصیت، کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر کو پوشیدہ رکھنا، تو اس کے خلاف میں عمل نہیں کر سکتا. لیکن اگر تمہیں زیارت کرنی ہے حضرت فاطمہ کی قبر کی تو جاؤ قم میں فاطمہ کریمہ اہل بیت. یہ جو لقب کریمہ اہل بیت یہ آغا مرعشی کے والد حضرت آیت اللہ محمود مرعشی کے اس خواب میں مولا امیر المؤمنین نے فرمایا تھا، کریمہ اہل بیت. امام حسن کا لقب ہے کریم اہل بیت. یہ لقب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا اس خواب کی وجہ سے نقل ہوا ہے کریمہ اہل بیت. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ، مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کی قبر کا ثواب جو حاصل کرنا ہے اس ثواب کو برابر قرار دیا ہے کہاں پر؟ قم میں جا کے کرو. یعنی وہ ثواب اس وقت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا، وہ ثواب اگر حاصل کرنا ہے تو قم جاؤ. تو وہ اپنی پوری فیملی کو لے کے قم آئے تھے، اور بعد میں اسی ثواب کے لیے آغا مرعشی نے ارادہ فرمایا تھا، کیونکہ پہلے وہ نجف میں تھے، ان کا پورا نام تھا سید شہاب الدین مرعشی نجفی. تو وہ بعد میں قم آئے تھے، رکنے ہی کے ارادے سے آئے تھے، اور ان کی نیت یہی تھی
کہ جب میرے والد مجھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے ثواب کے لیے یہاں پر لے کے آئیں تو بس میں اپنی زندگی یہیں گزاروں گا۔ اسی دوران آیت اللہ العظمی عبد الکریم حائری کہ جو مؤسس اور بانی تھے اس درس خارج کے جو سلسلہ شروع ہوا تھا قم میں، گو کہ پہلے بھی وہاں پر درس خارج تھا، آغا فیض کے زمانے میں مدرسہ بھی بن چکا تھا، مدرسہ فیضیہ، لیکن وہ اتنا مضبوط درس خارج نہیں تھا۔ جو سب سے بڑا اور مضبوط درس خارج ہوا اور پورے ایران سے لوگ آ کے پھر تدریجاً جمع ہوئے، وہ آغا عبد الکریم حائری ان کے زمانے میں شروع ہوا۔ تو آغا عبد الکریم حائری نے آغا مرشی سے فرمایا کہ آپ یہیں پہ رک جائیں، اور آغا مرشی پھر وہیں پر رک گئے، اور ان کا پہلے بھی یہی ارادہ تھا کہ وہ رکنا چاہتے تھے، لیکن آغا عبد الکریم حائری کے بعد وہ رک گئے، اور پھر تقریباً 60 سال سے زیادہ ایک زمانہ تھا کہ حرم بند ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی حرم بند ہوتا تھا، اب جو ہے حرم بند نہیں ہوتا، لیکن پہلے وہاں پر حرم بند ہوتا تھا، ایک وقت آتا تھا حرم بند ہو جاتا تھا، پھر صبح کھلتا تھا۔ تو آغا مرشی اس زمانے میں 60 سال تک پہلے فرد تھے، چاہے برف باری ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، اور درجنوں لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی موٹی سی عبا بعض دفعہ سر پہ ڈالے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اور سب سے پہلے داخل ہوتے تھے۔ جو نماز فجر سے پہلے حرم کھلتا تھا تو سب سے پہلے زائر وہی رہے 60 سال تک۔ اور اسی طرح سے آیت اللہ العظمی بہجت کا ہر روز ہمیں سلسلہ دیکھتے تھے کہ نماز فجر کے بعد وہ اپنی مسجد سے آتے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے، اور یہاں پر آ کر وہ توسل کرتے تھے۔ اور ایک چیز جو خود میں نے بارہا دیکھی کہ پیچھے سے ان کو دیکھا کہ اس طرح سے ان کا سر ہل رہا ہے، پھر زری کی دوسری طرف جا کے میں نے دیکھا، خود جا کے میں نے دیکھا۔ وجہ کیا تھی کہ اس طرح سے انہوں نے عبا اوپر کی بھی تھی اور زری پہ ان کا سر تھا، اور یہ عام طور پہ کرتے تھے وہ، اور ہلکے ہلکے ان کا سر اس طرح سے ہل رہا تھا۔ تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ اپنی ناک جو ہے وہ اس طرح سے زری سے رگڑ رہے ہیں، اور یہ علامت کس چیز کی ہے کہ ہمارے کلچر میں بھی ہے کہ اپنے آپ کو انتہائی پست اور حقیر فزیکلی ظاہر کرنا، اور وہیں بیٹھ کر گھنٹوں وہ زیارات بھی کرتے تھے، وہیں پر وہ اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ اور جتنے علماء سے ہم نے جب بھی چاہا کہ نصیحت فرمائیں، دعا فرمائیں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں، تو سب یہی فرماتے تھے کہ جاؤ اور جا کے لے لو، یعنی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے مطہر کے پاس جاؤ اور وہاں سے ان سے مانگو۔ تو جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا جو نورانی سلسلہ ہے وہ ہر جگہ ہے، یعنی عام حالات میں بھی یہاں سے بھی توسل کریں اور ان سے مدد مانگیں اور ان سے راز و نیاز کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی خداوند جو بھی اہل بیت میں سے جو ہستیاں ہیں، چاہے ان کی عمر کم ہو چاہے ان کی عمر زیادہ ہو، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ تقریباً 27 یا 28 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئیں، اور ان کی شادی کے بارے میں کوئی بھی خبر نہیں ہے، کیونکہ ایک مشہور چیز یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کسی کی بھی صاحبزادی کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور بعض جگہ یہ ہے کہ احتمال دیا جاتا ہے خود امام نے منع فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بنو عباس کا بہت زیادہ ظلم تھا، اور ان لوگوں کی جانوں کو خصوصاً کہ جو شادیاں کرتے ان کے لیے بڑی مشکلات ہو سکتی تھی۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے ایک چیز یہ بیان ہوتی ہے، بعض علماء نے احتمال دیا ہے کہ ان کے ہم پلہ کوئی اس زمانے میں تھا ہی نہیں، یعنی ایک تو جان کا خطرہ تھا، دوسرا ان کے ہم پلہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ میں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جو ان کا ہم پلہ ہو۔ لہذا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ توسل کیا جائے، پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے ہیں، حضرت علی اصغر سے توسل کیا جائے، حضرت سکینہ سے توسل کیا جائے، یا بالفاظ دیگر حضرت رقیہ سے توسل کیا جائے۔ ان ہستیوں میں سے کوئی بھی بچہ نہیں ہے، یہ سب کے سب خداوند تبارک و تعالیٰ کے انوار کی کرنیں ہیں، یعنی نور کی کرنیں ہیں۔ ان سب کا تعلق جو ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس سے ہے۔
یہ سب کے سب جو ہیں ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان میں سے کسی کے دامن کو بھی تھام لیں نجات ہی نجات ہے. لیکن امام حسین کا دامن ایسا ہے اور وہ برکت ہے کہ جو کسی کی ذات میں بھی نہیں، کیونکہ امام حسین نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا، صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد، صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. کہ کچھ قربان کر دو، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. تو اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کیا خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور آج بھی ان کا فیض، ان کا نور اور ان کا سب کچھ باقی ہے. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں توسل کرتے ہیں کہ یا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، ہم نے آپ کا ذکر کیا اور آج آپ کی ولادت ہے، اور آپ کی جانب سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عیدی ملے، اور عیدی صورت میں ہو کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور جو زیارت آپ کے بھائی نے دی اور اس میں جملہ ہے یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنت، پھر ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، کہ اے حضرت فاطمہ معصومہ ہماری جنت میں شفاعت فرمائیں، اور ساتھ ہی باقی معصومین علیہ السلام خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہماری شفاعت فرمائیں. اس دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے مقام پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان میں سے کچھ قربان نہ کر دو. اب وقت باقی ہے تو چیز بیان کر دیتے ہیں. اچھا ہے، ذکر خیر ہو. ہمارے ایک استاد تھے خوانسار میں، حضرت آیت اللہ تقدیری، بالکل جیسے آج اس وقت ہو رہا تھا کہ یہ مشہور و معروف آیت بالکل اس وقت زبان پہ نہیں آ رہی تھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. زبان پہ کیا آ رہا تھا؟ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری قول ہے کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو خفیف سمجھے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت قطعاً ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ امام کے اس قول کو بیان کریں، لیکن شاید اللہ کی مصلحت کیا تھی کہ بار بار زبان پہ یہ آ رہا تھا تاکہ یہ ایک تاکید ہو جائے، اور شاید یہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی جانب سے ایک حکم ہو رہا ہو کہ اس روایت کو پڑھا جائے تاکہ مؤمنین نماز کے پابند ہوں. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو آخری قول تھا دم نکلنے سے پہلے وہ یہی تھا، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة، کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو معمولی سمجھے گا. نہ یہ کہ نماز کو پڑھتا ہی نہیں ہوگا، نماز کو جو معمولی سمجھے گا. بس امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کچھ قربان کر دو، لیکن امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. آغا تقدیری کے کہ وہ ایک دفعہ ایک آیت پڑھنا چاہ رہے تھے اور بار بار استغفر اللہ کہہ کے وہ جملہ رہ جاتا تھا، اور جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے ظاہراً سورہ ناس کی تلاوت چاہ رہے تھے یا شاید سورہ قدر کی تھی. ماہ رمضان تھا اور بار بار بھول جانا زبان پہ نہیں آ رہی تھا. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک لطف و کرم ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ سب علم جو ہے ایک لحظے میں چلا جائے گا، ایک لحظے میں چلا جائے گا. بس چاہے ہم لوگ ہوں مولوی ملا، چاہے کوئی اور عقل مند ہو، ذہین ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، یاد رکھے جو کچھ ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. کوشش کی توفیق بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، ہمیں کرنا ہے، لیکن وہ بھی اذن وہیں سے ہے. لیکن جو کچھ حاصل کر لیا ہے، جو کچھ پا لیا ہے، جو کچھ کر لیا ہے،
چاہے وہ عقلی طاقت ہو چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، ہم ایک چیز کو پکڑنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے اگر اللہ کی جانب سے اذن نہ ہو، ایک چیز کو بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اذن نہ ہو، ایک چیز کو بھی حفظ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اذن نہ ہو۔ لہذا جو ہمیں آتا ہے اور جو ہم کرتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، حتیٰ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں اور لعاب دہن کو نگلتے ہیں، یہ جو مسل کی موومنٹ ہے اس پر بھی شکر کرنا چاہیے اور کسی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے سوائے خداوند تبارک و تعالیٰ کے۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے ہیں اور اسی کی جانب ہمیں واپس جانا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا ہم پر لطف و کرم ہو۔ آخر میں دوبارہ جملہ کہتے ہیں، یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنت، یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنت، یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنت۔ اے حضرت معصومہ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیں۔ اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدہ امام حسن امام حسین، باقی ائمہ علیہم السلام اور خصوصاً اپنے بھائی امام رضا اور اس وقت کے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات، اور مزید قبولیت کے لیے یا اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل بیت پر ظلم کیا، ان کے لیے ظلم کی راہوں کو تیار کیا، اللہ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر۔